میرے بھائیوں میری بہنوں، تھا جس دن کا انتظار وہ دن 18 رجب کا آج منگل والا دن آ چکا ہے۔ اس دن کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے شاید اپنی زندگی میں کسی دن کا اتنا انتظار نہ کیا ہو جتنا آج کے دن جو دن لگے گا 18 رجب کا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کو ایک دن پہلے مل جائے، لیکن جیسے ہی 18 رجب کا منگل والا دن لگ جائے، انگلش تاریخ میں 30 جنوری ہوگی، 2024 ہوگا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی یا دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں بھی موجود ہو، کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، سکون سے بیٹھ جانا آدھی منٹ کے لیے، کہیں بھی موجود ہو، درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ آدھی منٹ کا یہ آسان وظیفہ اگر آپ نے صرف سال میں ایک دن 18 رجب والے دن منگل کے دن، آپ نے جس دن آپ کو میں بتلا رہا ہوں اسی دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ٹیوزڈے کا وظیفہ، منگل والے دن کا وظیفہ اور 18 رجب کا یہ وظیفہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کے حالات کو اگر ایک دن میں نہ بدلے نا یہ وظیفہ، یہ عمل، تو آ کر پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ اتنا خاص، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سالوں میں 2010 سے میں نے یہ وظیفہ 18 رجب کا کئی لوگوں کو بتایا ہے، کئی لوگوں کو میرا آزمودہ عمل ہے، اور کئی لوگوں کو، بے شمار دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو یہ وظیفہ بتلایا گیا ہے، اور لوگوں کی حاجتیں، مرادیں، ویسے تو رجب کے تمام دنوں کے وظائف میں نے جب بھی کسی کو بتائے ہیں، لوگوں کی حاجتیں، مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ اور جس وظیفے کو میں نے بتایا اور لوگوں نے اس کے بارے میں جس دن کے اچھے کامنٹس دیے، اور انہی وظائف کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے، اسی طرح آج 18 رجب کا عمل بھی اتنا ہی خاص ہے، اتنا ہی مجرب ہے کہ اس عمل کو جو شخص، جو بہن، جو بھائی صرف ایک بار اپنی زندگی میں کر لے تو اس کی حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دن پھر نہ آئے گا۔ یہ دن اگر آپ نے کسی وجہ سے گوا دیا، وظیفہ نہ پڑا، تو پھر یہ موقع آپ لوگوں کو 2025 میں جب رجب کی 18 تاریخ آئے گی، 18 رجب کا دن آئے گا، تو آپ کو 2025 میں یہ موقع ملے گا۔ تو خدارا آدھی منٹ کا وقت نکال کر 18 رجب والے دن، منگل کے دن، پورا دن موجود ہے۔ فجر کے بعد چاہو فجر کے بعد پڑھ لو، کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہو پڑھ لو، چاہو تو چلتے پھرتے پڑھ لو، گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، مکان میں پڑھ لو، کہیں بھی موجود ہو، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنا اور یہ آسان اور مجرب وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی مت کرنا، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اس طرح کے وسوسے، سوالات اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، مالی مشکلات میں، دکھ تکلیف میں، جنہوں نے ویڈیو پر کلک کیا ہے، جو ویڈیو میں شامل ہے، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، عمل کو سنیں گے، عمل کرنا چاہتے ہیں، جو تمام بہن بھائی چاہے پوری دنیا سے ہوں، ان کو اس عمل کی اجازت ہے۔ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو ویڈیو میں شامل بہن بھائی ہیں ان تمام بہن بھائیوں کو اس خاص عمل کی، 18 رجب کی، ٹیوزڈے والے دن کی، منگل والے دن کی اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے۔ بس ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ کا بھلا ہو جائے نا فوری طور پر، تو آپ لوگ اپنے بھائی کے لیے یعنی میرے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرنا۔ اور میں نے، یقین کریں یا نہ کریں، 18 رجب کا یہ وظیفہ، منگل والے دن کا یہ وظیفہ جس کسی کو آج تلک بتلایا ہے، یہ ہر منگل کا یہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو آپ لوگ نارمل منگل آتی ہے، ٹیوزڈے کا دن آتا ہے، اس ہر منگل کو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ جو 18 رجب کی منگل ہے نا، یعنی کہ آج جس دن، ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو ایک دن پہلے مل جائے، 18 رجب کا دن جیسے ہی لگے منگل کا، آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ صرف اسی دن پڑھنے کی پابندی 18 رجب کو ہے، منگل والے دن کو پڑھنے کی پابندی ہے۔ چاہے آپ لوگ اس دن گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسپتال میں ہو، کسی بھی جگہ موجود ہو، جگہ کی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے۔ مختصر سا، آسان سا، آدھی منٹ کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، خالی جھولیاں اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، پہلے بتا دوں، میں نے کبھی زندگی میں کوئی مشکل وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا۔
ہمیشہ ہمیشہ میں نے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو وہ عمل بتلایا ہے کہ جس کو پڑھ کے فوری طور پر ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ کوئی آپ کو یہ عمل گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا کہ آپ لوگ پریشانی میں آ جائیں، سوچ میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں ہمیں تو گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں 18 رجب کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے صرف آدھی منٹ 30 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے۔ 30 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں کیا وقت ہے، کوئی وقت ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ 30 سیکنڈ تو بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس میں 30 سیکنڈ نکل جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی وقت ہی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا۔ تو آپ لوگ بالکل فکر مت کریں، کوئی آپ کو میں نے ایسا عمل نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ صرف 18 رجب کو منگل والے دن سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا، آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لینا۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ آپ لوگ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، پوری توجہ پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر لگا دیں، پورے دل سے پورے یقین سے وظیفہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص عمل شروع کر دینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت جو پہلا اور آسان وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، بالکل ایزی ہے۔ کوئی وظیفہ بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ، اور براہ کرم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ سن کر ایک دم بھاگیے گا مت۔ میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ پہلے سے پریشانیوں میں ہو، دکھ تکلیف میں ہو، ٹینشنوں میں آئے ہو، اپنی حاجتوں کے لیے وظائف کی تلاش میں کہ کوئی ہمیں ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، پہلے سے پریشان ہو تو کیا میں آپ کو پریشانی میں ڈالوں گا؟ کیا میں آپ کو کوئی مشکل وظیفہ بتاؤں گا؟ کبھی بھی میرے بھائیوں میری بہنوں، میری کوئی ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ، کبھی بھی میں نے اپنے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو کوئی مشکل وظیفہ بتایا ہی نہیں۔ ہمیشہ سے آسان وظائف بتائے ہیں تاکہ میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی پڑھ لیں اور اپنی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کر لیں۔ تو آج جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے 18 رجب کو، ایک دن پہلے مل جائے تو عمل نوٹ کر لینا، اور جیسے ہی 18 رجب کا دن لگے، اگر دوبارہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر ویڈیو دیکھ لینا اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور جہاں کہیں موجود ہو پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر کھڑے ہو گئے پھر پڑھ لیا، اس طرح نہیں کرنا۔ جس عمل کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کو لازمی عمل کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو پہلا اور آسان وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور پہلے نمبر والا وظیفہ، پہلے آپ لوگ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا، تینوں وظائف ملا کر آپ لوگ الگ الگ پڑھیں گے جس ترتیب سے آپ کو بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام وظائف، تمام چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ آپ لوگ بتلانے میں سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، لیکن جب اس عمل کو آپ لوگ 18 رجب کو منگل والے دن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ پورا عمل آدھی منٹ سے کم وقت میں آپ لوگ، آدھی منٹ آپ کو لگ جائے گی اس پورے عمل کو۔ آدھا گھنٹہ میں نہیں کہہ رہا، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورے عمل کو پڑھنے میں آدھی منٹ لگے گی، آدھی منٹ سے اوپر کا وقت لگ ہی نہیں سکتا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس عمل کو میں خود آج تقریباً نہیں بھی نا تو میں سمجھ لے کچھ 10 سے 12 مرتبہ ریپیٹ کروں گا اس عمل کو، آدھی منٹ کا عمل۔ کیونکہ جب سال میں کوئی عمل ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بہت زیادہ خاص عمل، جیسے آج 18 رجب کا یہ عمل ہے، تو اس عمل کو ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک بار پڑھیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، آپ کے ذہن میں بات ہو پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو آپ لوگ کوشش کرنا، بھئی تو 10 بار ریپیٹ کروں گا لیکن آپ لوگ 2-3 مرتبہ یا آدھی منٹ کا عمل ریپیٹ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے آپ لوگوں نے صبح پڑھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد، یا پھر شام میں پڑھ لیا ایک مرتبہ، پھر رات میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ لوگ مختلف وقتوں میں کوشش کریں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا 4 وقت کی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ لوگ جتنی وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں کوشش کریں ان وقتوں کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یا اپنے حساب سے آپ کو جب وقت ملے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، دکان میں ہو وہاں پڑھ لیں، جہاں گھر میں ہو وہاں پڑھ لیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، جب دل کرے، جب آپ کو وقت ملے آدھی منٹ کا اس وظیفے کے لیے نکال لیں۔ وہ آدھی منٹ جب آپ لوگ پوری توجہ دے سکے جب بھی یہ وظیفہ پڑھنا، بے دلی سے، بے توجہ سے، بے ترتیبی سے آپ لوگ اس عمل کو ہرگز مت کرنا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا،
کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو پڑھنا کیا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے اس عمل میں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بالکل آسان ایزی وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ کیا ہو، شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہوگا اس سے زیادہ آسان وظیفہ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں بالکل ایزی آسان سا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، اور براہ کرم جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے نا اس میں اپنی طرف سے کمی پیشی مت کرنا۔ کوئی وظیفہ آپ کو مثال کے طور پر بتایا گیا 11 بار، تو جلد بازی میں 12-13 مرتبہ مت پڑھ لینا، کیونکہ پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفے میں آپ لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی تبدیلی کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص بھی آپ نے پڑھ لی۔ سورہ اخلاص پڑھ لی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پہلے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد۔ دونوں آسان وظائف ہیں، اتنے آسان ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ بالکل بھی وظیفہ سن کر، کوئی وظیفہ سن کر براہ کرم بھاگیے گا مت، دوڑ مت لگائیے گا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بچہ بھی پڑھ لے گا تو آپ تو پھر بھی ماشاءاللہ جوان ہوں گے، ینگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، خواتین مرد و خواتین ہوں گے، آپ لوگ یہ وظیفہ بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ فرسٹ نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا سلامو ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا سلامو 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا سلامو، آپ اپنے انداز میں پڑھیں یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو۔ اس وظیفے کو جیسے ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے۔ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں، یا اللہ یا سلامو 1 ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 11 مرتبہ یہ وظیفہ فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص تو آپ نے پڑھ لی، تو پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ یا سلامو کا، صرف اور صرف ملا کر 11 مرتبہ۔ جب پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ کو فوراً دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر تمام ساتھیوں بہنوں آپ کو جو وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا یہ بھی وظیفہ ہے۔ تمام کے تمام وظائف اس عمل کے اندر بڑے کمال کے ہیں، اور ان وظائف کو آپ نے اپنی زندگی میں اگر پہلے بھی پڑھا ہو تو کوئی ٹینشن نہ لیجیے گا، بھلے آپ نے پڑھا ہو، لیکن یہ پورا عمل ایک الگ ہی عمل بن جائے گا رجب کی 18 تاریخ کا، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی اجازت سے بتایا ہے اور اس میں 2-3 وظائف ملا کر شامل ہیں، تو آپ لوگوں نے بھلے ہی یہ عمل پہلے یہ وظائف پڑھے ہوں الگ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج جس دن آپ لوگ یہ عمل کریں گے رجب کی 18 تاریخ کو، آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، میری ویڈیو ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کو ایک دن پہلے بھی مل جائے، لیکن رجب کی 18 تاریخ کو جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ لوگ اس دن اگر بے شمار اور بھی کوئی وظائف پڑھتے ہیں تو پڑھیں ساتھ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی آج کے دن 18 رجب کو بہت سارے عمل کرتا ہوں، بہت سارے وظائف، رجب کے ہر دن میں بہت سارے وظائف پڑھتا ہوں، لیکن
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس خاص عمل کو بھی آج کے دن آپ لوگ اپنے وظائف میں ضرور شامل کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ خود مجھے بتاؤ گے، خود واٹس ایپ کرو گے، نمبر ہوں گے تو میرے، نہیں تو کامنٹس میں بتاؤ گے کہ ہماری حاجتیں پوری ہوئیں، ہماری مرادیں پوری ہوئیں، خود بتاؤ گے انشاءاللہ۔ اتنی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی غیب سے مدد ہوگی کہ ہر ممکن، میرے بھائیوں میری بہنوں، ہر جو آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی نا، وہ بھی آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل کو شروع کیا، سکون سے آدھی منٹ کا وقت نکال کے بیٹھ گئے، کہیں بھی اس دن 18 رجب کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لی، اور اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے یا سلامو، یا اللہ یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لیا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا یہ ہے، جب پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کا 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا، تو فوراً اسی وقت آپ لوگ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا ربنا، یا ربنا، پھر پڑھتے رہیے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، پڑھتے رہیے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا سلاموں کا 11 مرتبہ ملا کر پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، براہ کرم جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ربنا کا وظیفہ۔ جیسے ہی 7 ٹائم آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں، اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو آخر میں اس عمل میں کیا پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد، آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو بالکل اینڈ میں کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تیسرا اور آخری وظیفہ رجب کی 18 تاریخ کا، ٹیوزڈے والے دن کا، منگل والے دن کا کون سا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں نے بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو دکھے گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ پھر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں بالکل براہ کرم بالکل آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھ کر جائیے گا، پورا کا پورا عمل سمجھ کر جائیے گا، تاکہ آپ لوگ جیسے یہ 18 رجب کو عمل کریں تو آپ سے کوئی کمی پیشی، کوئی غلطی نہ ہو۔ آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹنگ کر سکے ویسے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیں استغفر اللہ۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ استغفر اللہ کا اس عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو 18 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 18 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، ایک مرتبہ پہلے تو فوراً درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھ لیں تو اب کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جہاں کہیں موجود بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کیا ہو، تو پہلے تو درود پاک جب پڑھ لیں تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا، یعنی کہ پھونک مارنا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی اپنے چہرے پر پھیر لیں، اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔